اس وقت ہندو کہتا تھا ہندو مسلمان کو کہ ایک ہو جاؤ، ایک رہو، ہم سب ایک ہیں۔ محمد علی جناح کہتا تھا نہیں، جھوٹ بولتا ہے گاندھی، جھوٹ بولتا ہے نہرو، ہم تم ایک نہیں ہے، تہذیب ثقافت ایک نہیں ہے، دین ملت ایک نہیں ہے، عقیدہ وحدت کا اور شرک کا ایک، یہ ساری باتیں تھیں نا۔ اب یکایک سارے بک رہے ہیں، ادھر سے لالو پرساد آ جاتا ہے، کوئی آلو آ جاتا ہے، کوئی اور الو آ جاتا ہے، سارے مل کے کیا کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہی ہے جی، کوئی بات نہیں۔ پھر آخر میں بڑی بڑی جرت کر جاتے ہیں، جسارت، کیا کہتے ہیں کرنسی ایک کر لو، معاشی یونین بن جاؤ۔ یہ سارا میں سم اپ کر رہا ہوں پچھلے چند مہینوں سے جو کھچڑی پک رہی، یہ سارا میں سم اپ کر رہا ہوں پچھلے چند مہینوں سے جو کھچڑی پک رہی۔ ہم لالے پلید کے ساتھ ایک کرنسی پر چلے، اور ظالموں کرنسی آزادی کی نمائندگی کرتی ہے، کرنسی الگ ملک کی آئیڈینٹی ہوتی، کرنسی پہچان ہوتی۔ مسلمان کی کرنسی اس کی معیشت ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی حمیت ہے، اس کی سرحد ہے۔ ہم اس گندے ملیج بدبودار بوتی والے لالے کے ساتھ کرنسی ایک کر لیں۔ ہم مسلمان، ہم نے اسلام کے نام پر ملک لیا، ہمیں اللہ رب العزت نے حلال معیشت دی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، سودی مہاجنی قرض حرام ہے، بنیا سود خور ہے، یہودی سود خور ہے، عیسائی سود خور ہے، ہم محمدی مسلمان حلال خور ہے، ہم حرام خور کے ساتھ اپنی کرنسی ایک کر لیں۔ حقیقت میں وہ دفاع پاکستان پر ضربات لگا، کرنسی مٹ جائے گی، بارڈر مٹ جائے گا، تہذیبی فرق مٹ جائے گا، محمدی مسلمان کی سینے سے نفرت ہندو کی مٹ جائے گی، ایک ہی ہے جی، ایک ہی ہے، ادھر کی بسنتیں ادھر مشرفوں کے ہاتھوں منوائی جائیں گی۔ پتہ ہے نا، لاہور آ جاتے ہیں ہمارے صدر صاحب اسلام آباد، کہتے نہیں لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، وہاں بسنت کا مزاج ہی اور مزہ ہی اور۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ادھر جہاد کے خلاف پروپیگنڈا، جہاد کو بند کرو، یہ دہشت گردی۔ ہم نے پاکستان کے اندر مجاہدوں کے سارے کیمپ کی بند کر، ہم نے وہ بیچارہ شیخ رشید، اللہ یہ طوطے رٹو رٹے رٹائے طوطے ہوتے ہیں یہ، بالکل کبھی طوطا آپ نے دیکھا کہ جواب دے، جو آپ کہیں گے وہ کہتا، جواب نہیں کبھی دیتا۔ دیکھو نا جواب کیا ہوتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، تو میاں مٹھو کو اگر بھوک لگی ہے کہے ہاں کھانی، اور اگر پوٹا بھرا ہے تو کہے نہیں کھانی۔ آپ کہیں میاں مٹھو چوری کھانی، وہ کہے گا میاں مٹھو چوری کھانی۔ اوپر سے مٹھو کو رسایا جاتا ہے، نیچے تک شیخ رشید تک مٹھو ہی مٹھو۔ دراندازی بند ہو گئی ہے، ہم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، یوں نہیں۔ ظالموں، تم زمینوں کے مامے لگتے ہو، یہ زمینیں ان ماؤں کی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے دیے ہیں، یہ زمین پاکستان کی ان باپوں کی ہے جنہوں نے اپنے سہارے قربان کیے، تم پاکستان کے مامے کب سے ہو؟ تم نے کرسی لے لی، انجوائے کر لیا، وزارت لے لی، عیاشی کر لی، جاؤ بس۔ پاکستان ان کا ہے جنہوں نے پاکستان سے کچھ نہیں لیا، دیا ہی دیا، بیٹا بھی دیا، مدد بھی دی، مونجی بھی دی، مال بھی دیا، جان بھی دی، خون بھی دیا، اللہ رب العزت کے نام سب کچھ دیا۔ یا اللہ پاکستان بچا، کشمیر لے کے دے، دہلی سے جا کے باقاعدہ بدلے لے، ہندوستان کو توڑے۔ پاکستان ان غیرت مندوں کا ہے۔ ہاں صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، صاف، نون کو، آپ کو، دین کو، دال کو، بی بی بے نظیر کو، کھنڈے تیر کو، سب کو کہتا ہوں تم نے کرسیاں لے لی، لوٹ مچا لی، مال کھا لیے، پاکستان کی پے کا آخری نقطے کا چوتھائی حصہ بھی تمہارا اس ملک میں نہیں۔ خبردار، انشاءاللہ یہ ملک اللہ کے بندوں کا ہے،
جہادی تلواروں کا ہے، محمد کے یاروں کا ہے، انشاءاللہ یہ ملک ان کا ہے جو خون دے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ لو اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اونچا کر رہا ہے. گو سازشیں بے شمار ہیں، آندیاں بے شمار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دیکھو اس جماعت کو، اس جہاد کو، اپنے دین کے کام کو، اس نوجوان کو جو کہتا ہے یا اللہ میں تیرے لیے ہوں، اللہ کہتا ہے جب تو میرے لیے ہے تو میں تیرا ہوں، چل دونوں مل کے کام کرتے ہیں. وہ جاتا ہے کشمیر میں گھستا ہے، بارڈر توڑتا ہے، باڑ کو کراس کرتا ہے. اللہ کی قسم 8 فٹ ادھر 8 فٹ ادھر یوں باڑ لگی ہوئی ہے. شیروں کو روکنے کے لیے گیدڑوں، ساری دنیا کے گیدڑوں نے مل کے باڑ لگوائی. اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ، ان تینوں گیدڑوں نے مل کے باڑ لگائی. اب نٹور سنگھ روتا ہے در اندازی نہیں رکی، در اندازی نہیں رکی، میں مسئلہ اٹھاؤں گا. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تو مسئلہ اٹھاتا رہے، ہم جلدی تیری لاش اٹھائیں گے اللہ کے. انشاءاللہ دن دور نہیں ہے اس واجپائی کی، منموہن کی، ان پلیتوں کی انشاءاللہ لاشیں اٹھیں گی بہت جلدی اللہ کے فضل و کرم. جب وہ یہ کہتے ہیں در اندازی کا مسئلہ اٹھاؤں گا نہیں رکی، تو گجراتیوں اس کے اندر کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ نے جہاد کو نہیں روکا، مشرف نہیں روک سکا، جمالی نہیں روک سکا، شوکت نہیں روک سکے گا، عزیز نہیں بن سکے گا. انشاءاللہ جو رکاوٹ ڈالے گا اللہ اس کو روکے گا، جہاد کو چلائے گا. ہم نے یہاں پنگا نہیں لیا نا، الحمدللہ ہمارا منہج، ہماری دعوت، ہماری تربیت ہے. ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے نہیں پاکستان کے اندر ظلم آئے، ان کے غلط حکم آئے، ان کی غلط پالیسیاں آئے، وہ کافروں سے دوستیاں لگائے، وہ امریکہ کو ماما کہے، وہ جو مرضی کہے، پاکستان میں تم نے لڑنا نہیں. ہماری حکمت عملی کا بنیادی ستون یہ ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ شرارت ہو، دہشت گردی ہو، اشتعال انگیزی ہو، جہادی اور دینی جماعتیں آپس میں جماعتوں سے یا حکومت سے ٹکرائیں، ان سب کو مل کر موقع مل جائے کہ وہ ان جماعتوں کو کچل ڈالے، جیسے مصر میں اور شام میں اور عرب جزیرۃ العرب میں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا ایک دفتر تالا لگا، دوسرا کھول لو، دوسرے پر بیڑی لگے، تیسرا کھول لو، کوئی دفتر نہ رہے، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے دین کی دعوت. کوشش کی نا انہوں نے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو عدد مجھے ہمارے دفاتر کا میرے امیر نے بتلایا، ایک بھرپور اجتماع میں میں نے ان کے منہ سے سنا، 2500 سے زیادہ دفتر اس وقت اللہ کے فضل سے کام کر. کچھ بھی نہ ہو، صرف 5 آدمی بھی دفتر لگا کے کیلکولیٹر مارو تو 2500 انٹو کیا بنا؟ لو اتنے ہمہ وقت صرف دعوت کا کام. اور جو معسکرات میں اور ان سارے مدرسوں میں جو عسکری ہیں اور جو کشمیر میں ہیں اور جو اللہ کے بندے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور خابات میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ سوچ نہیں سکتے کس طرح میرا رب جہاد کو قوت ہے. ان کی بڑی کوشش ہے. سازشوں کو بھی سمجھو. پاکستان کے خلاف امریکہ، اسرائیل، ہندوستان بہت زبردست نیٹ ورکنگ کر. ہمارے حکومتوں کی پالیسیاں سب ناکام ہیں، اللہ کی قسم سب ناکام. اب دیکھ لو ہمارے بیچارے اسلام آباد میں لڑنے لڑانے کی بات نہیں، یوں ہی وزیر اعظم اور صدر ہمارے سارے کیش ویش میں نہ آئے، عقل سے سوچیں، عقل سے. بھینس نہیں بڑی ہوتی، عقل بڑی ہوتی. انہوں نے کتنی اتنی زبردست پالیسی. امریکہ جی ہمارا یار ہے، ہم امریکہ کے یار ہیں، ہم اور امریکہ ایک ہیں. امریکہ بس تو نہ کچھ کر، تجھے کیا ضرورت ہے واننا میں مسلمانوں کو مارنے کی؟ ہم ماریں گے، ہم خود جو مار رہے ہیں، تو نہ کہہ دی نہیں جی ہم بڑی کامیابی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب منموہن کو جنرل اسمبلی میں امریکہ باقاعدہ لابنگ کر رہا ہے، برطانیہ لابنگ کر رہا ہے. وہ ہندوستان کو سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ دلانے کے لیے پورے یورپ میں، ساری دنیا میں جنرل اسمبلی میں، سیکورٹی کونسل میں لابنگ کر رہا ہے. اب یہ ہمارا کگو بیچارہ وہاں گیا، میں بھی تقریر کروں گا، تینوں موئے پوچھتے رہے ہوتے.
ایک دم بھرکس نکل گیا ان کی پالیسی کا. او ظالموں، امریکہ وہ کبھی تمہارا بنے گا؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت ہندوستان کو سلامتی کونسل میں مستقل ممبرشپ دلانے کے لیے یورپی یونین، یورپی پارلیمنٹ، امریکہ خود، اسرائیل، برطانیہ، سب وہ جن کے بارے میں ہمارا صدر کہتا تھا یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، اللہ کی قسم اب وہ ان کی کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے ہندوستان کو سلامتی کونسل کی ممبرشپ دلانے کے لیے منموہن کو وہاں بلوایا گیا ہے، باقاعدہ اس سے ایڈریس کروایا جائے گا، پھر اس کو ریسپانسیبل کنٹریز کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا. یہ ذمہ دار ممالک، ذمہ دار ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی اسلحہ بنانا اور کوئی پابندی نہ لگانا، نہ تجارتی پابندیاں، نہ اسلحے کی پابندیاں، نہ ٹیکنالوجی کی پابندیاں، نہ وہ جو انٹرنیشنل کمانڈ کنٹرول، جوائنٹ کمانڈ کنٹرول ایٹامک ویپنز پر، ان ساروں سے ایکسپٹ کیا. اور یہ بیچارے اپنوں کو مارنے والے منہ بسور کے رہ جائیں. کھڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں، نہ ٹومی، نہ ٹونی، نہ کتا، نہ بلا، کوئی. خالی ایک تقریر جنرل اسمبلی میں، تیری تقریر میں کیا ہوگا اللہ کے بندے؟ کچھ ہم سے پوچھ کے جاتا، سن کے جاتا، چلو اور کچھ نہیں، تجھے دعوت کی کوئی آیت بتلا دیتے کہ جنرل اسمبلی میں جا، بش بے ایمان کو اور ساری دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دے دے. کوئی میری تلاشی لے لو، میں ہتھیار لے کے نہیں آیا، میں دعویٰ کا لشکر کا آدمی نہیں ہوں، میں تو پکا تمہارا ہی یار ہوں، پر چونکہ میرے ختنے ہیں، عقیقہ ہے، اور مسلمانوں کے ماں باپ، مسلمان میرے ماں باپ ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پر میں چڑھا ہوں، مسلم قوم نے مجھے یہ تقریر لکھ کے دی ہے، امریکیوں، یہودیوں جہنم سے بچانے کے لیے توحید کی دعوت دینے ہیں. اتنا بھی نہیں کہہ سکتا. میرے نبی نے جب پنچایت اکٹھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم توحید کی دعوت دی. جب پنچایت اکٹھی کی، وہ ابو جہل، ابو لہب، رتبہ، شیبہ ہو، وہ مکہ کے سردار ہو، وہ طائف کے سردار ہو، وہ دنیا کے بڑے کھڑپیش بدمعاش ہو، وہ قیصر و کسریٰ ہو، محمد سرور عالم نے جب منہ کھولا انٹرنیشنل فورم پر تو توحید کی دعوت دی. گنگے پاکستانی صدر صاحب توحید کی آیت پڑھ کے 3-5 جملے نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں مندر جھوٹے ہیں، بائبل جھوٹی ہے، سلیب جھوٹی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم خدائی میں شریک نہیں ہے، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ سارے گرو گھنٹال ہند کے اوتار کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کالی کوئی ماتا نہیں ہے، کوئی بندر دیوتا نہیں ہے، گھنشیام ہنومان نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں، کہہ نہیں سکتا. یہ ہماری دعوت ہے، اللہ کی قسم کے ہماری دعوت ہے. جس کو دبا کر وہ کہتے تم دہشت گرد ہو، دہشت گرد، ہم کہتے ہیں غلط، ہماری یہ دعوت ہے. کوئی گرو گھنٹال نہیں، کوئی گھنشیام ہنومان نہیں، کوئی بھگوان نہیں، عیسیٰ رب رحمان کا بیٹا نہیں، مریم خدائی میں شریک نہیں، ویٹیکن کا پوپ پال سچ نہیں، اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ نہیں، کوئی عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ ایک صحیح ہے، هو اللہ احد وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ہماری دعوت ہے. یہی دنیا میں اصل جھگڑا ہے. بولنے والا آج چینیوں تمہارا مذہب غلط ہے، روسیوں تمہارا کمیونزم غلط ہے، امریکیوں تمہارا مذہب باطل ہے، ویٹیکن کے پوپ پال تو جھوٹا کذاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، نبی الحق، اسلام دین حق، اللہ حق، عقیدہ آخرت کا حق، قیامت حق، توحید حق. یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا منہج ہے. جماعت الدعوہ اس لیے کھڑی ہے، ہم دنیا میں ہر مسلمان کو جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے، بیدار کرتے، اس کا غصہ سہتے، ان کی پابندیاں سہتے، ان کے ظلم سہتے ہیں، پر ہم اس دعوت کو لانا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم ہماری بقا، ہمارا دوام، ہمارا استحکام، ہمارے ملک، ہماری فصلیں، ہمارے پانی، ہمارے دریا، ہماری غذا، ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارا رزق اللہ کی رحمت پر، اور اللہ کی رحمت عقیدہ توحید پر، اور اللہ کی لعنت شرک کے نظام. تو یہ نہیں کہہ سکتا نہ خورشید محمود قصوری، نہ جناب عزت مآب سول سپاہی، یہ نہیں کہہ سکتا.
کہتے نہیں تم بڑے بنیاد پرست ہو، تم بڑے ایکسٹریمسٹ ہو، شدت پسند ہو۔ بھائی اللہ کے رسول نے تو یہی کہا۔ کیوں بھائی؟ جب کوئی پنچایت اکٹھی ہوئی، کیا میرے نبی نے توحید کے علاوہ کوئی اور بات کہی؟ سیاست پر نہیں، معیشت پر نہیں، ڈالروں پاؤنڈ پر نہیں، تجارتوں پر نہیں، کسی چیز پر جھگڑا نہیں۔ ہاں جھگڑا ہے تو اس پر انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ پر اسلام لاؤ، یہی دعوت۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے کوئی مالی جھگڑا تھا، نہ ہم نے بش کی مجھ کھولی۔ جھگڑا تو یہ ہے صرف کہ تمہارے بت، تمہارے دیوتا، تمہاری سلیب، تمہاری تعظیم، تمہاری ڈیموکریسی، کمیونزم، سوشلزم، امپیریلزم، تمہارے سارے سوشل آرڈر، اکنامک آرڈر سب غلط ہیں۔ ایک رب رحمان اور اس کا یہ موجود زندہ قرآن، آؤ انسانوں کے لیے اللہ نے یہ دی۔ ہم تو صاف دعوت دیتے ہیں، بش تیرا رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیری عقل پر پتھر ہے، تو بدقسمت ہے، تو آنکھوں کا بھی اندھا، دل کا بھی اندھا، تجھے نہیں پتا تو یہ ٹکر مار دیوار میں۔ حقیقت یہی ہے کہ میرا بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پر میں آمن تو اسلم تو، تیرا بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پر تو پکا کافر مجرم۔ یہ ہے فرق اللہ کی قسم جماعت الدعوہ کا اور نون قاف جیم دال فتح کی بدے۔ سیاست چلانا چاہو گے تو کافروں سے ملنا پڑے، دعوت چلانی چاہو گے تو اللہ کی ماننی پڑے۔ اللہ کہتا میری مان لے میں تیرا بن جاؤں، پھر تجھے جو تکلیف پہنچے گی اس کا بھی ثواب ہے، جو نعمت ملے گی وہ بھی میں دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے زندگیاں با مقصد گزارو، زندگیاں گجراتیوں چودھریوں زندگیاں با مقصد گزارو۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین کھڑا کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان اقیم الدین، لے میرے دین کو کھڑا کر، تیرا یہ کام۔ قرآن بڑا ہی سادہ، اللہ کی قسم قرآن بڑا ہی سادہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الدین۔ اچھا یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا دین کو اختیار کرو یا دین پر عمل کرو یا دین، یہ سارے میٹھے میٹھے مومو ٹھگنے جملے میرے رب نے کہے ہی نہیں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اقیم الدین، کھڑا کر اس کو، کھڑا کر۔ اب دیکھو نا، لیٹا ہوا کسی کو نہیں دکھتا، بیٹھا ہوا ذرا نظر آتا، کھڑا ہوا وہ پورے مجمع کو نظر آتا۔ اللہ کیا چاہتا؟ اللہ کہتا میرے دین کو نہ لٹا، نہ بٹھا، نہ اکڑو رکھ، اس کو اونچا کر، کھڑا کر۔ یہ قرآن کا اقیم، کھڑا کر اس کو۔ یا اللہ کتنا کھڑا کروں، کہاں تک، کتنا اونچا اس کی ہائٹ؟ 100 فٹ، 1000 فٹ، 2000، 10,000 فٹ۔ اللہ کہتا لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اتنا کھڑا کر کہ چین میں بھی یہ نظر آئے، روس میں بھی یہ نظر آئے، امریکہ بھی اس کو مانے، ہندوستان بھی اس پر جھکے اور سارا انسان اس پر جھکے۔ ویکون الدین کلہ للہ، ساری دنیا میں اللہ اللہ، اتنا کھڑا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جیسے نبی نے کیا، خالی اتباع کی کانفرنس سے بات نہیں چلتی۔ نبی نے دین کیسے کھڑا کیا؟ نبی نے گھوڑا منگوایا، فرمایا دین کے لیے گھوڑا چاہیے، گھوڑے پر بیٹھ کے، سر پر خود پہن کے، زرہ پہن کے، تلوار ہاتھ میں لے کے، پیچھے ساتھیوں کا لشکر لے کے نبی نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے پیاروں نے، ان سارے فدائیوں نے، ان دیوانوں پروانوں نے اللہ کے دین کو کھڑا کیا۔ دیکھ لو، قیصر گر گیا، کسریٰ ڈھہ گیا، طاہر کٹ گیا، فرعون کا نام و نشان نہیں رہا، عرب عجم سب مٹ گئے، تہذیبیں سب گر گئی، ہر طرف اشہد اللہ الہ اللہ الہ۔ کیا منظر ہے، کیا بہار ہے، اللہ کی قسم۔ جملہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، نہ چین کا کوئی معبود، نہ روس کا کوئی معبود، نہ امریکہ کا، نہ زمین کا، نہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی وہی معبود، زمین میں بھی وہی۔ آسمان میں کوئی نہیں، فرشتے اس کی مانتے ہیں، لہذا وہی ہے۔
زمین میں یہ ٹونی ٹومی کتے بلے بھونکتے ہیں، لہذا دشمن ہے، فساد ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، کتنے ٹونے ٹوٹ کے کریں۔ اللہ نے ان کا علاج جہاد بتلایا، اللہ کی قسم جہاد۔ وہ اندھے، وہ بے وقوف ہیں، عقل کے بھی، نقل کے بھی، آنکھوں کے بھی اندھے، جن کو سمجھ نہیں آتا، جن کو علم نہیں ہے، جن کے دل میں اور دماغ میں جہاد نہیں بستا، اس ساری کافروں کی اس قوت کو کاٹنے کا، توڑنے کا، گرانے کا طریقہ اور منہج صرف جہاد کی۔ اچھا آپ دیکھ لیں، اللہ جہاد کو اٹھا رہا ہے، کوئی حکومت تو نہیں اٹھا رہی نا اس کو۔ سارے جانتے ہیں مسلمان 56-57 ملک ہیں، ہر حکومت کہتی ہے جہاد کو دباؤ، مگر جہاد نیچے سے اس کو ایسی ٹکر مارتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سب توڑ تاڑ کے جہاد اپنا سر نکالتا ہے، اپنا بار نکالتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے لیے جگہ خود بناتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاد اپنا راستہ، اپنی جگہ، اپنا مقام خود متعین ہے۔ اب آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کشمیر کے اندر کتنی کوششیں، محنتیں، سازشیں، دباؤ، منافقتیں، مگر اللہ کی قسم کیا آپ سے عرض کروں، لانچنگ پہلے سے الحمدللہ زیادہ ہے۔ کشمیر کے اندر لانچنگ زیادہ ہے اور اسی نسبت سے مار کے زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کوئی مذاکرات نتیجہ خیز یا کامیاب ثابت ہوئی، کچھ بنا؟ دیکھو نا 2-3 سال گزر گئے، کتنے راؤنڈ آئے اور کتنے حکمران گئے بیچارے، کتنے لڑک گئے۔ 5-6 تو ہمارے وزیر اعظم اکٹھے لائن میں ڈول رہے، دیکھا آپ نے؟ ایسی بھی کبھی حالت ہوئی ہے 5-6 اکٹھے وزیر اعظم بیچارے ڈول رہے تھے، کوئی 60 دن آ کے گئے، اب جو آئے ہیں اللہ جانے یہ کب لڑکتے۔ ایک بیچاری ادھر بیٹھی، ایک ادھر بیٹھا ہے اور جہاز ادھر دندناتا۔ تجزیہ کر لیں آپ، نتائج جمع کریں، فیکٹس ہے یہ۔ وہ بی بی کتنا اس کا جہاد کے خلاف، مجاہدوں کے خلاف، حافظ محمد سعید کا نام لے کے پیٹتی، بھائی اللہ کی بندی اس بیچارہ بزرگ آدمی، تجھے کیا خطرہ ہو؟ وہاں گئی وہ واجپئی کے پاس، اجمیر کے بہانے واجپئی کے پاس گئی، مجاہدوں سے بڑا ڈر ہے، مجاہد گت پٹ دے تیری میرا طرف، مجاہد تو دیکھتے بھی نہیں عورتوں کی طرف، تجھے کیا خطرہ مجاہدوں سے؟ تو ڈر ان سے جو ڈیبے پھاڑ تجھے دیکھتے ہیں، تو ان کو دیکھتی ہے۔ مجاہد بیچارے تو نیوی پا کے ننگ دینے وہاں جا کے واجپئی کے پاس روتی تھی، مجھے مجاہدوں سے بڑا ڈر ہے، کیسے شدت پسندوں سے بڑا ڈر۔ یہ سارے بیانات ہیں پرانے۔ اچھا بھائی اگر تجھے ڈر لگتا ہے اپنے بھائیوں سے، مجاہدوں سے، تو وہ واجپئی سے نہیں ڈر لگتا؟ اس نے تو ابھی تک کی بھی کوئی نہیں۔ دیکھو مت ماری اللہ کی قدرت ہے نا، جب جہاد نہیں ہوتا تو عقل بھی نہیں۔ چلو وہ گئی، دوسرا آیا، وہ لڑک گیا، تیسرا آیا، اللہ تیسرا موٹا تازہ بلوچی ماشاءاللہ 5.5 من کا، آتے ہی بولنا شروع کر دی، ہم ہندوستان سے نہیں لڑ سکتے، 2 قومی نظریہ پرانا ہو گیا ہے، واجپئی تو میرا بڑا بھائی ہے۔ اور بش کی کامیابی کے لیے جس دن واللہ میں نے یہ پڑھا کہ اس نے کہا میں بش کی کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ جانتا میرے دل میں آیا یا اللہ بش مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ مسلمانوں کا وزیر اعظم، یہ اس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ جلدی دعا ہوگا، باقیوں کا تو ٹھہر کے ہو رہا ہے صاحب۔ وہ بیچارہ بلوچستان میں چولہے پہ روٹی سیکتا ہے، نہ کوئی چھوڑنے گیا نہ کوئی لینے آیا۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے وہ نکلے۔ اقتدار کی لیلا کے درشن کرتے کرتے بیچارے ایسے ذلیل و خوار ہوئے، نہ کوئی ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے گیا، نہ جب پلٹ کے آئے دوبارہ کوئی نہیں۔ کتنے بیان سے جہاد کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، سارے مرکز جہاد کے بند کر دیں گے، ہم نے نیٹ ورک کلوز کر دیا ہے،
وی آر کلوزنگ نیکسٹ اپون فلاں فلاں، یہ انگریزی پریس کی بڑا بکبکا۔ اللہ کی قسم ویسے ہی جہاد چلتا ہے انشاءاللہ، ویسے میں نے قسم کھا کے کہہ دیا، ساری تفصیلیں میری اسی قسم میں مطلع ہیں۔ اب اربوں روپیہ لگا کے باڑ لگا لی، باڑ کے بعد وہ روتا ہے کہ یہ آتے ہیں۔ بھائی تو ڈوب مر، جب باڑ کے بعد بھی یہ آتے ہیں تو کمبخت بھاگ کے۔ اللہ جانتا ہے میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک واقعہ، اللہ کرے میری یہ بات یہیں تک ہی رہ جائے، آپ اس کو بہت آگے نہ پھیلائیں۔ ساتھی سائیکل اندر لے گئے باڑ کے اوپر، تو میں نے کہا اللہ کے بندو، موٹر سائیکل کا، راکٹ کا، سپر سونک کا، B52 کا دور ہے، تو کہتا جی نہیں آپ کو نہیں پتا، ادھر سائیکل ہی چلتا تھا، ایسی دوسری کوئی چیز نہیں چل سکتی، پکڑی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، وہ غریب سے لوگ ہیں، سائیکل پر وہ چلتے ہیں، سائیکل پر دوسری ہم چلتے ہیں۔ سائیکل کہتا ہم کسی سے نہیں لیتے تھے، یہاں سے لے کے گئے، سائیکل پار کر گئے، اس پر جا کے کاروائی بھی کر، صبر کرتے ہیں آپ۔ اللہ کی قسم مجاہد موت سے کھیل، اور عقل اللہ مجاہد کو دے۔ جو مجاہد نہیں ہوتا وہ بے عقل ہوتا ہے، بالکل بے عقل ہوتا ہے، صفر پر اس کی سوئی اٹکی ہوتی ہے۔ مجھے اپنا یہ منڈی بہاؤدین کا ایک غازی یاد ہے، جب میں نے پہلے عرض کیا نا بش کے بارے میں، وہ بات چھپی کہ اس کی بیٹیاں جا کے لڑے، تو بیٹیوں کے حوالے سے وہ بات تب ذہن میں آئی تھی، پھر بات لمبی ہو گئی۔ ہمارا ایک ساتھی مجاہد، تو غازی، چھوٹی سی عمر کا، ہلکے سے چھوٹے سے قد کا، ہلکے سے بدن کا، تو میرا خیال ہے وہ 5ویں سے بھاگا ہوگا، نہیں تو 6ٹی سے بھاگا ہوگا، اسکول چھوڑ دیا، جہاد میں گیا، اور ایک دفعہ گیا، پھر گائیڈ بنا، مار کے لڑے۔ اللہ کی قدرت ہے، ایک دفعہ ہم نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے کپڑے گولیوں سے برس سے، چھلنی سے، سوراخ سے، آٹومیٹک گن سے گولیاں بارش کی طرح آئیں، اس کے کپڑوں سے گزر گئی، جسم کو ٹچ نہیں۔ دیکھو اللہ جس کو بچائے۔ اور بہت لوگ اس کو جانتے ہیں، اس بچے کو، میرے ساتھ کچھ دن اس نے گزارے، سفر میں رہتا تھا، بڑا محبوب ہے وہ، سب مجاہد اس سے پیار کرتے، بولا سیدھا، ہر کسی کے اندر گھس جاتا۔ تو ایک دفعہ بات، اخبار پڑھ رہا ہے وہ، میں کوئی اور کام کر رہا تھا، تو کہنے لگا، خبر اس نے کوئی پڑھی، تو مجھے نام لے کے پکار کے کہتا مکی صاحب یہ تب کلنٹن کا آخری دور تھا، کہتا یہ بل کلنٹن بھی بڑا ہی بے وقوف۔ اچھا میں نے آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا کہ بہرحال جیسا کیسا ہے، ان کافروں کا صدر ہے، اور اس کو تو بڑا دعویٰ ہے دنیا میں کہ میں بڑا مونیکا کا رانجھا ہوں، اور امریکیوں کا صدر ہوں، اور ہیلری کا خامد ہوں، اور پتہ نہیں کیا میں کیا ہوں۔ تو یہ ہمارا مجاہد کہتا ہے وہ بے وقوف ہے، بہت بے وقوف ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا بے وقوفی اس کی دیکھی؟ تو جب میں نے یہ پوچھا اس سے، میں دل میں آیا کہ یہ تو بھولا ساتھی ہے، پیارا سا، اللہ اکبر، اللہ قربان جائیں مجاہدوں کی اپروچ کی۔ کہتا دیکھو اللہ نے اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کو بیٹا نہیں دیا۔ اچھا میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ بیٹا نہیں؟ کہتا سیر کے وقت کتے کو لے کے جاتا ہے، خارجی دورے کے وقت کنواری بیٹی کو لے کے جاتا ہے، پھر دعویٰ ورلڈ آرڈر کا کرتا، پنگا مجاہدوں سے لیتا ہے۔ یقین کریں میں اس کی اپروچ پر دنگ رہ گیا، اللہ کی قسم، اتنی بڑی بات۔ کہتا دیکھو اللہ نے اس کو کہا کہ جا تیرے پانی میں نر کیڑا نہیں رکھا میں نے، سہارا نہیں دوں گا تجھ کو، کتے کے ساتھ سیر کر، عزت ننگ عورت بیٹی کے ساتھ دورہ کر، ابھی بھی تجھے عقل نہیں آتی، فرعون بنا پھرتا ہے، ورلڈ آرڈر کا دعویٰ کرتا۔ واللہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا کہ نہیں یا اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو نے جو ان کو اپروچ دیا وہ کسی کو دی۔ اب ہم بھی جانتے تھے کہ وہ بیچاری ایک اس کی بیٹی ہے، اس کے ہاں بچہ نہیں ہے، پر اللہ جانتا ہے یہ خبر۔ کہتا جی صبح کی سیر میں کالا کتا پکڑ کے یہ سیر کرتا ہے، جانور یہ اس کو پکڑے گا، وہ تو نہیں اس کو پکڑے گا۔ صبح میں سیر میں بادشاہ بڑا سردار امریکی قوم کا کوئی بیٹا اللہ نے دے دیا ہوتا تو وہ باپ کو ساتھ سہارا دے کے سیر کرتا۔ اچھا ملکوں کا دورہ کرنا ہے، ورلڈ آرڈر کا پنگا ہے، تو چلو 2-3 گبرو کڑیل بیٹے چودھریوں کے، سرداروں کے، ملوک کے بیٹے ہوتے ہیں، شہزادے ہوتے ہیں، بڑا عزت وقار۔ ہاں بھائی کہتا دیکھو وہاں بیٹی ننگ
جہاں جائے گی کوئی پکڑ لے گا. دیکھو نا, تمہاری ننگی لڑکی جوان جو جہاں جو لگے گا کوئی پکڑ لے گا. یہ اس کو بچائے گا کہ وہ اس کو بچائے گی؟ وہ الگ بات ہے کہ امریکی بچاتے نہ ہوں بلکہ فخر کرتے ہوں کہ چلو ہماری بیٹی پکڑی گئی, مگر عزت مند کو بچاتے ہیں. کہتا کہ سورے میں اللہ نے بیٹا نہیں دیا, خیر میں سہارا نہیں دیا, پھر بھی اکڑ نہیں ٹوٹتی. اللہ کہتا دیکھ میں ہوں, وہ کہتا نہیں میں ہوں. اللہ کہتا چنگا مار پھر کتے نال کھے تیرندی نال. اور یہ حقیقت ہے اللہ کی قسم, فرعونوں کو اللہ یوں ہی ذلیل کر. فرعون کیا تھا آپ نے دیکھا, اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان. اللہ نے کہا موسیٰ جا فرعون پر جا, انہو طغی, بڑا اکڑ خاص سرکش کافر کیا تو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ڈیفینس نہیں ہے, وہ فرعون ہے اتنا بڑا ظالم, پھر میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے, ان کا میں نے قتل کیا ہوا, مجھے بڑے خوف ہے. اچھا اللہ اکبر, قربان جائیں, اللہ کی قسم قربان جائیں. اب میں سوچتا ہوں اللہ نے کیا کہا موسیٰ سے, یہ سب حوصلے کی بات. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ ایویں کرن دے آئے تیرے سجے ہاتھ وچ کی. قالا ہی عصایا, یا اللہ یہ کوئی میزائل ہے, یہ تو میرا ڈنڈا ہے, روز کا ڈنڈا. اللہ نے کہا تو اس کتے کمینے کو ظالم کو میں کوئی آسمانوں سے ڈنڈا بھیجوں گا؟ اتنی عزت اس کی ہو کہ اس کو مارنے کے لیے میں آسمان سے ڈنڈا بھیجوں؟ موسیٰ تیرے ہاتھ کے ڈنڈے سے اس کو مرواؤں گا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا, اللہ نے قال القھا, اس کو مار. دیکھ لو جب فرعون آ کر کرتا موسیٰ ڈنڈا پھینک دیتے. اللہ میں نے تفسیروں میں پڑھا وہ سانپ بن جاتا, اتنا بڑا اس کا جبڑا کھلتا کہ وہ تخت کو دونوں طرف سے پکڑ لیتا. فرعون چیختا موسیٰ میں مر گیا, موسیٰ پکڑ ڈنڈا پکڑ, اپنا سانپ پکڑ, موسیٰ مجھے بچا. اللہ یوں ذلیل کرواتا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فرعونوں, نمرودوں کو, ان ساحروں کو, ہلاکوں کو یوں رسوا کرتا. دیکھو نا آسمان سے بھی کوئی میزائل اتر سکتا تھا نا فرعون کے لیے, مگر اللہ نے کہا موسیٰ تو جا, دیکھ تیرے ہاتھ سے مرواؤں گا, تیری لاٹھی سے مرواؤں گا. یہ جو بڑے بڑے سرکش ہو جاتے ہیں نا ورلڈ آرڈروں کے دعوے دار, مجاہدوں گھبرانا نہیں. اللہ کی قسم موسیٰ بھی اتر چکا ہے, ڈنڈا بھی اتر چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوتے لگوا رہا ہے. مجاہد کھڑے ہیں اور ہتھیار بھی ان کے اور گردنیں بھی ان کی. دیکھ لو اب مجاہد کے پاس کیا ہے؟ آرڈیننس فیکٹری نے G3 بنائی پاکستان, پر بدقسمت G3 مجاہد کو نہیں ملتی. نہیں, اگر تو نے G3 پکڑ لی, ہندوستان نے ایک G3 پکڑ لی تو اسلام آباد مر جائے گا. ہندوستان کہے گا ہے افواج پاکستان کا اسلحہ مجاہدوں کے ہاتھ میں, اس کا مطلب ہے پاک آرمی جہاد کی مدد کرتی, اس کا مطلب دنیا میں مارے جائیں. تو G3 جو ہماری بنائی ہوئی ہے الحمدللہ, مگر قسمت ماڑی وہ مجاہد کو نہیں ملتی. پھر مجاہد کو کیا ملتی؟ اللہ کہتا گھبرا نہیں میرے مجاہد بندے, تجھے کلاشن دیتا ہوں. کلاشن انہوں نے بنائی تو ان کو مار. یہ چھوٹی چھوٹی ٹچز, اللہ کی قسم جب پریشر پڑ جائے تو اللہ کی مدد اترتی دیکھا کرو. ان اشارات میں مجاہدوں کے سینے شیر ہوتے ہیں, دلیل. دیکھ لو اسلحہ کون سا کام کر رہا ہے جہاد میں؟ کلاشن, گرینو, راکٹ لانچر, کلاشن, TT. بھائی یہ کس کے ہیں؟ کہ جی یہ روس نے. اچھا کون اس سے مرا؟ پہلے روس مرا, اب روس کا یار امریکہ مرا. اور ساری دنیا میں جہاد میں کلاشن روسیوں نے بنائی. روسی پکے کافر ہیں, ان کا بس چلے وہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں کلاشن کا ایک پیج بھی نہ پہنچنے دے. پر کمال ہے, قربان جائے رب کی قدرتوں کے, اللہ کی قسم ٹکے ٹوکری کے حساب سے ملتا ہے روسی اسلحہ, جتنا مرضی خرید. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ہیلی کاپٹر دیکھا, ایک کمانڈر نے دعوت کی ہماری, تو اس کے ہاں دعوت کھانے گئے, دیر کی بات ہے. تو دعوت کے لیے گئے, اس کا قلعہ تھا اس کا, وہ عسکری کمانڈر ہے. تو جب وہاں پہنچے اپنے ڈالے شالے لے کے ہم, تو میں نے دیکھا ایک دم کہ ایک بڑا خوفناک روسی ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے سامنے کھڑا.
अच्छा तो कमांडर साहब तो बड़े अकड़फू वाले हैं माशाल्लाह, हेलीकॉप्टर। मैं उतर के पहले उनकी ड्योड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर की तरफ गया, देखा वो तो पूरा डेंटेड है, चिब्बा होया इधर से भी उधर से भी, टेढ़ा मेढ़ा हुआ। मैंने कहा भाई हेलीकॉप्टर का ये है। कुछ किताबों में हेलीकॉप्टर वगैरह पढ़ता था मैं, मुझे पता था रूस के हेलीकॉप्टरों का फलां फलां नाम और ये बड़ी अच्छी साख का बड़ा बेहतर बड़ा प्रिंट। तो मैंने पूछा कि ये हशर क्या हुआ, कैसे? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, पता चला कि कमांडर साहब इस हेलीकॉप्टर में हफ्ते भर का महीने भर का राशन, आटा, तोड़े, बकरियां, सामान, कोयला, मुसीबतें सारी लाद के चला करते थे। एक दफा जानवर शानवर भी लाद दिए, सामान ज्यादा लोड कर लिया, हेलीकॉप्टर उठा धड़ाम से नीचे। वल्लाह सैफुल्लाह मंसूर ने मुझे बताया, कहता मैंने अपनी आंखों से देखा रूसी टैंक के पीछे चेन के साथ लकड़ी के बड़े बड़े कट्ठे, टन आवर लकड़ी के मोचे, अफगान अपने वो लकड़ी के जो उनके होते हैं ना वो आरे लगे हुए, उन तक ले जाने के लिए टैंक से क्या काम ले रहे हैं, लकड़ियां ढो रहे हैं। ये तो असलहा है ना। अल्लाह की कसम लड़ा नहीं, तुम्हारे हुक्मरानों जालिमों ने लड़ने नहीं दिया, वरना क्या कैसर और किसरा की शहजादियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के बिस्तर में आके नहीं लेटती रही, लौंडियां नहीं बनी, नस्लें नहीं पैदा की। वो सारी ईरान की शहजादियां कहां गई? ये शाम और मिस्र की, मराकश की, अलजदायर की, ट्यूनिस की, लीबिया की, मगरबी मुल्कों की गोरी चिट्टी औरतें, सलीबी मसीह औरतें कहां गई? क्या सारे मोहम्मदियों की लौंडियां नहीं बनी? तो बेड़ा खरक इस गंदी सियासत का, बातिल जमहूरियत का, और लानत इस यूएनओ पुलिस पर। अगर अफगानिस्तान का जिहाद न रुकता, महमूद मस्तीरी बदमाशी ना करता, यूएन जेनेवा का मुआहदा साइन ना होता, तो ये पगड़ों वाले इंशाल्लाह रूस की औरतों के मालिक बने होते, रूसी जर्नैलों की बेगमात इनकी लौंडियां होती, और जिहाद मॉस्को में, क्रेमलिन में और दागिस्तान, चेचनिया, कब का कांटा निकल चुका। वो मंजर मेरी आंखों के सामने, मैंने ये स्लाइड देखी, एक साथी ने वो मंजर कैद किया, फिल्म बंद किया उसको। दरियाए आमू के पुल पर रूसी कमांडर जो अफगानिस्तान में रूसी फौजों का सेंट्रल कमांड का निगरान था, वो जब उनकी जान बची और भागे, वो जा रहा है, सहाफी उसके पीछे पीछे माइक लेके दौड़ रहा है कि जी जरा जवाब दे जाओ। वो कहता दरिया पार करने दो जल्दी, दरिया उधर बात करूंगा, इधर नहीं रुकूंगा। अल्लाह की कसम के मंजर अपनी आंखों से। सुपर पावर रूस, यूएसएसआर पुलिस, भागता हुआ जर्नैल दरियाए आमू के पार गया। गलती क्या हुई? ये हिकमत यार, ये रब्बानी, ये सयाफ, ये सारे अहमद शाह मसूद, गलती इन्होंने की, इस्लामाबाद के उसमें जैन नूरानी ने की, बदबख्त जो ने की, इन्होंने गलतियां की। अल्लाह की कसम के मुआहदों के चक्कर में पड़ गए। अगर ये जिहाद न रोकते तो मॉस्को अंदर, मॉस्को की लड़ाई होती इंशाअल्लाह, और हफ्तों की बात थी पूरे रूस का। अभी आधा झटका लगा था, रूस उठ सका। अब देख लो, उस एशिया में 32-31 मुजाहिद स्कूल में घुसे, 16-18 निकल गए, 14 रह गए पीछे। अच्छा, वो 14 वहां शहादत पा गए, 900 बंदा रूसियों ने अपना मारा, और बिल्डिंग सारी गिरा दी, बच्चे इतने मारे, औरतें इतनी कत्ल हो गई, वजारत टूट गई, असेंबली बैठ गई। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फअतबिरू या उलिल अब्सार, युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फअतबिरू या उलिल अब्सार। अल्लाह कहता आंखों वालों, अकल वालों, जरा देखो, इबरत को पकड़ो, देखो किस तरह वो अपने घर, अपने लोग खुद कत्ल। इंशाअल्लाह दिन ये आएंगे, अल्लाह दोबारा रूस को पकड़ में देगा, अमेरिका को पकड़ में देगा, हिंदुस्तान पकड़ में आएगा। मुसलमानों जहन तैयार करो, कॉलेज स्कूल के मास्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर को तैयार करो, जज को तैयार करो, असेंबली के एमएलए को तैयार करो, अपने इन चौधरियों को, काफ लीग के कारपरदाजों को, नून लीग के सारे लोटा क्रेसी के माहिरों को, सबको तैयार करो। अल्लाह की कसम, कौम को लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पिच बन रही है, मैदान हमवार हो रहा है, मैदान तैयार हो रहा है, जिहाद तनतना रहा है, फाड़ रहा है। इंशाअल्लाह गुजरात, अहमदाबाद काटेंगे हम, हैदराबाद के, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से हैदराबाद के बदले लेंगे हम, एक एक चीज को खड़ा करेंगे।
پروجیکٹ کریں گے، مسائل کو زندہ کریں گے، وہاں جہادی رنگ دیں گے، انشاءاللہ ہند اس سے ٹوٹے. ہندوستان کو مسئلہ ہے، تم پریشر بڑھاؤ. 57 سال سے ایک کشمیر، وہ کشمیر کے کاف کا اوپر کا حصہ بھی تم کو اب دینے کو تیار. آپ دیکھ لیں اس وقت کیا پالیسی جا رہی ہے. واجپئی تھا تو وہ کہتا تھا ہاں میز پر بات کرتے ہیں. یہ کانگریس آ گئی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں اٹوٹ آنگ آ گئی نا وہ پرانی پڑی. اللہ کے رسول کی بشارت ہے، ماضٍ الی یوم القیامہ لا یبطلہ جور و جائر، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو نہیں روک سکے گا. دیکھ لو وہ بیچارہ واجپئی اڑ گیا، ان کا یاد. آگرہ الماتا گئے، وہ سارے پھیرے شیرے اعلان لاہور بہور گئے، کانگریس آئی. آتے ہی کانگریس نے کیا تھپڑ مارا آپ نے دیکھا؟ نٹور سنگھ وزیر خارجہ تھا، اس نے چھوٹتے ہی کہا ہم نے 71 میں بر صغیر کا نقشہ بدلا تھا، ہم ایک دفعہ پھر بر صغیر کا نقشہ بدلیں گے. میں نے حافظ سعید صاحب سے کہا کہ مبارک ہو آپ کو، انشاءاللہ اس پلیز نے نقشہ بدلنے کی بات کی ہے نا، اس سے نقشے بدلے ہی جائیں گے انشاءاللہ. وہ بدلنے کی برق لگائیں گے، ہم بدلنے کا عمل کریں گے. کام تو یہ چلے گا نا، بندہ تو بہتر ہے نا ہمارے لیے. اس نے گرم بات کی، کیا کہا اس نے؟ بر صغیر کا نقشہ. ہم نے کہا پتر دیکھ انشاءاللہ تعالی نقشہ کیسے بدلتے ہیں مجھے. صرف بر صغیر کا نہیں، سینٹرل ایشیا کا بھی بدل. یہ جو افغانستان کے جہاد کا پہلا راؤنڈ تھا، اللہ کی قسم یہ سینٹرل ایشیا اور بر صغیر یہ دونوں کا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں؟ افغانستان میں جہاد سے روس ٹوٹا، روس کے ساتھ جہاد کا ایک پھل کشمیر کا جہاد نکلا. جہاد نقشے بدلتا ہے. انہوں نے پہلا جملہ حملہ یہ کیا، ہم نقشہ بدلیں گے. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے پتر، تم جتنی یہ بات کرو گے ہماری اس گندی گردان سے تو جان چھوٹے گی نا. ایک ہو جاؤ، مل جاؤ، لکیر مٹا دو، بارڈر مٹا دو. تو نقشہ بدلنے کی بات کر، ہم انشاءاللہ وہ نظم لائیں گے، پھر کتنے پاکستانوں کو نقشے میں اترتا دیکھیں گے. آیا نا مطلب؟ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر کتنے پاکستانوں کو نقشے میں اترتا دیکھیں گے. برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے. اللہ کی قسم جو لڑنے کی بات کرے ہمارے لیے بڑا ہی مفید، بڑا ہی فائدے مند، بہت نتیجہ ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا، لوزدت ان اقتل، میں چاہتا ہوں مجھے شہادت. تو گجراتیوں، جو میرا نبی چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، وہی آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو زندگیاں جہاد کے اندر گزارنے کی توفیق دے، اور خاتمہ بوڑھے اونٹ کی بیماری کی موت کی بجائے شہادت کی، جوانوں والی، غیرت مندوں والی موت اللہ ہم کو عطا. دشمنوں سے لڑ رہے، یا اللہ تیرے بھی، یہ تجھے نہیں مانتا میں تجھے مانتا، یہ تجھے ایک نہیں مانتا میں وحدہ مانتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. یا اللہ میں سب کو مانتا ہوں، میں منوانا چاہتا ہوں، اس لیے لڑتا ہوں. ہماری شہادتیں اس لیے وما علیہ الا البلاغ.